السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج ہم بات کریں گے وہ کون تھا کہ سیریز میں دا گریٹ منگول امپائر کے فاؤنڈر کی، جسے دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ چنگیز خان کا اصل نام تموجن ہے۔ تموجن کا مطلب ہے لوہا کوٹنے والا، لوہار مطلب۔ چنگیز خان کے والد کا نام یسوگئی ہے۔ یسوگئی ایک چھوٹے سے منگولوں کے قبیلے کا سردار تھا۔ چنگیز خان 1162 میں یسوگئی کے ہاں پیدا ہوا اور اس سال کو کالے چوہے کا سال کہا جاتا ہے اور اسے بہت منحوس سال سمجھا جاتا ہے۔ چنگیز خان جب پیدا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ چنگیز خان کے ہاتھ میں خون کا لوتھڑا دیکھ کر اس کے بزرگوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یہ لڑکا بڑے ہو کر بہت بڑا فاتح بنے گا اور ایک دن بہت بڑا خان بنے گا۔ اب بات کرتے ہیں چنگیز خان کی ماں کی۔ چنگیز خان کی ماں کا نام خولن ہے۔ خولن ایک مرکد قبیلے کی خاتون تھی جسے یسوگئی نے اس قبیلے سے چھینا تھا۔ چنگیز خان اپنے بہن بھائی میں سب سے بڑا تھا۔ چنگیز خان کی جب عمر 10 سال ہوئی تو اس کا والد یسوگئی اسے اپنے دوست کے قبیلے لے گیا، جہاں اس نے منگنی کر دی اور اس لڑکی کا نام بورتے تھا۔ اور منگنی کرنے کے بعد چنگیز خان کو اس نے کچھ دنوں کے لیے اسے ادھر ہی چھوڑ دیا اور خود واپسی قبیلے کی راہ پکڑ لی۔ راستے میں یسوگئی کو پیاس لگی تو اس نے دیکھا کہ ایک منگولوں کا قبیلہ نظر آ رہا ہے۔ وہ اس قبیلے میں گیا، دیکھا تو اس کے دشمن قبیلے کا پڑاؤ تھا، لیکن یسوگئی کو یہ لگا کہ ادھر اسے کون پہچاننے والا ہے۔ لیکن جب وہ قبیلے میں داخل ہوا تو کچھ لوگوں نے اسے پہچان لیا، لیکن انہوں نے ذکر نہ کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو ویسے ہی سرگوشی کر دی۔ اور جب یسوگئی نے پانی ان سے مانگا تو انہوں نے کھانے پینے کی وہ دعوت کر رہے تھے، انہوں نے اسے دودھ میں زہر ملا کے دے دیا اور حملہ کرنے کے بجائے انہوں نے یہ طریقہ مناسب سمجھا اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ اور یسوگئی قبیلے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور قبیلے میں آ کے اور اس کی موت ہو گئی۔ چنگیز خان جب اس دوسرے قبیلے سے واپس اپنے قبیلے میں لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کا والد مر چکا ہے جو قبیلے کا سردار تھا۔ اب قبیلے میں جو ہے سردار کے انتخاب کے لیے لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ اس وقت یہ اصول رائج تھا کہ جو سب سے طاقتور ہوتا، جو اپنا طاقت کا لوہا منواتا تھا، وہی قبیلے کا سردار بنتا تھا، جبکہ چنگیز خان کی عمر اس وقت صرف اور صرف 10 سال تھی۔ چنگیز خان اس وقت اتنا وہ زور آور اور طاقتور نہیں تھا کہ قبیلے کا سردار بن سکے، تو اسی وجہ سے قبیلے کے لوگوں نے ان کو اس جگہ چھوڑ دیا اور باقی دوسری جگہ ہجرت کر گئے۔ اور باقی کچھ لوگ جو اس کا ساتھ دے رہے تھے، اس کے والد کے جو ہم نوا تھے، وہ ادھر رہ گئے، باقی سب لوگ قبیلے کے چلے گئے ادھر سے۔ قبیلے کے سارے لوگ ہجرت کرنے کی وجہ سے اب یہ 2-4 خیموں والے لوگ رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے اب چنگیز خان اور اس کی فیملی کو بہت ساری مشکلات نے آ گھیرا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ان کے پاس نہ کوئی کچھ کھانے پینے کا تھا اور نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس سے اپنے دن گزار سکیں۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی ایک جو دریا ہے، بیکال جھیل ہے، اس سے انہوں نے شکار کر کے اپنے دن گزارنے شروع کر دیے تھے۔ چنگیز خان اپنے خاندان میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے سارا بوجھ اب اسی پہ آ گیا تھا، تو ان 4-5 سالوں میں چنگیز خان ایک شفاق قاتل اور بے رحم شکاری بن چکا تھا۔ اسے کسی پر رحم نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے ستیلے بھائی نے اس کا شکار اس کے بغیر پوچھے اٹھا لیا تھا، تو اس نے اپنے بھائی کو تیر مار کر مار دیا تھا۔ یہ سارے حالات و واقعات جو اس کا قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ جو تموجن ہے یعنی چنگیز خان اب بہت طاقتور ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے سردار کو بھڑکایا کہ یسوگئی کا بیٹا تموجن بہت طاقتور اور دلیر بن چکا ہے، ہو سکتا ہے وہ تم سے تمہاری سرداری چھین لے۔ تو انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے قبیلے کے سردار نے اس پہ حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے صرف تموجن کو مانگا یعنی چنگیز خان کو مانگا اور باقی خاندان کو چھوڑ دیا۔ لیکن تموجن نے یہ دیکھتے وہ جنگل کی طرف رخ کر گیا اور بھاگ گیا ان سے، اور کافی دن تک چھپا رہنے کے باوجود تموجن کو اس کے قبیلے کے سردار نے پکڑ لیا۔
قبیلے کے سردار نے تموجن کو لکڑی کے بڑے تختوں میں باندھ کر واپس اپنے قبیلے لے گیا، جہاں اس نے اس کو باندھ دیا۔ لیکن اس قبیلے میں کچھ اس کے ہمنوا بھی تھے، ایک جوتشی بھی تھا جو پشین گوئی کرتا تھا، اس نے اس کو وہاں سے آزاد کر دیا اور اسے یہ کہہ کے آزاد کیا کہ جب تم اپنی فتوحات شروع کرو تو میرا فلاں علاقہ بالکل چھوڑ دینا، اس میں کوئی نقصان یا کوئی اس کا تباہی بربادی نہ کرنا۔ اس نے اس وقت اس جوتشی سے یہ وعدہ کیا تھا۔ چنگیز خان وہاں سے بھاگنے کے بعد واپس اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس آیا جہاں وہ رہ رہے تھے۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں، وہ کہیں اور ہجرت کر چکے ہیں۔ تو چنگیز خان ایک ماہر شکاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر کھوجی بھی تھا۔ اس نے ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کا پیچھا کرتے کرتے ان کے پاس جا پہنچا، اور اس وقت تک چنگیز خان کی عمر تقریباً 16 سال ہو چکی تھی، اور اس نے سوچا کیوں نہ ابھی بورتے کو ملنے کا وقت ہے، اور وہ واپس اپنے جہاں اس کی منگنی ہوئی تھی اس قبیلے میں گیا اور بورتے سے شادی کا ارادہ کیا، اور اس سے والد سے اجازت لے کر بورتے سے شادی کر لی۔ بورتے کی شادی کے ساتھ ساتھ اس کے سسر نے اسے ایک بہت زبردست پوستین دی جو اس وقت بہت قیمتی مانی جاتی تھی۔ چنگیز خان اپنی بیوی بورتے کو اور اس پوستین کو لے کر اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ ڈیئر فرینڈز، آج ہم نے چنگیز خان کی ابتدائی زندگی پہ حصہ اول پارٹ 1 ویڈیو بنائی ہے، باقی ہم 2 اسے مزید بنائیں گے، ٹوٹل 3 پارٹس ہم بنائیں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن